الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا تیسرے پارے کے شروع میں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، فرمایا کہ یہ رسول ہیں، ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے تو کوئی ایسا ہے جس نے رب سے کلام کیا، ورفع بعضهم درجات، اور کوئی ایسا ہے کہ کوئی جو کئی درجوں بلند ہو گیا۔ یاد رکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو بیان کرنے کا جہاں تک معاملہ ہے، اس میں تو کیا کوئی بھی بندہ اس بات کا دعویٰ کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا کہ وہ دعویٰ کر سکے کہ میں اس بیان کو کما حقہ بیان کر سکتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کو بیان کرنے کا حق نہیں ادا کیا جا سکتا۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، اور مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ کہا جبریل نے سدرہ تک میری رسائی ہے آگے منزلیں کتنی نبی جانے خدا جانے۔ تو اس کے باوجود ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی تعریف کرے، آپ کی عظمت بیان کرے، شان بیان کرے، حضور کے نعت خوانوں میں اپنا نام ہمارا بھی لکھا جائے۔ اس کے باوجود بھی ہر کوئی کوشش کرتا ہے یہ اعزاز حاصل کرنے کے لیے۔ ابن تیمیہ نے بھی لکھا ہے کہ جو بندہ حضور کی عظمت و شان بیان کرتا ہے یہ معمولی کام نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کا بیان کرنا یہ دین قائم کرنے کی مترادف ہے، اور اگر یہ کام رک گیا تو سمجھے دین کا کام رک گیا، اور وہ دین ہے ہی نہیں کہ جس میں حضور کی عظمت و شان نہ ہو۔ ڈاکٹر اقبال نے تو 2 مصروں میں سارا فلسفہ نچوڑ دیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی رسول، آپ فرماتے ہیں ما مدحت محمدا بمقالتی صلی اللہ علیہ وسلم ولیکن مدحت محمدا بمقالتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں، میں اپنے شعروں کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف نہیں کرتا، ولیکن مدحت مقالتی بمحمد، لیکن میں جب اپنے شعروں میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ذکر کرتا ہوں تو حضور کے مبارک نام کی وجہ سے میرے شعروں میں حسن آ جاتا ہے۔ آپ ایسے صحابی رسول ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو ممبر پر بٹھا کے خود نیچے بیٹھ کے اپنی نعت ان سے سنا کرتے تھے، لیکن ان کا فرمان کیا ہے کہ میں اپنے شعروں کے ذریعے حضور کی تعریف نہیں کر سکتا اور نہ کرتا ہوں، بلکہ حضور کا نام اپنے شعروں میں ذکر کرتا ہوں تو میرے شعروں میں حسن آ جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ بھی صحابی رسول ہیں، طویل حدیث پاک، آپ فرماتے ہیں کہ لو سئلت ان آصفہ، اگر کوئی مجھ سے کہے کہ حضور کی اوصاف بیان کرو تو کہتے ما اطاقت، میرے اندر طاقت نہیں، میرے اندر طاقت نہیں، اس لیے کہ میں نے کبھی آنکھ بھر کے حضور کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ اسی کی ظہوری نالے ساڈا کی بیان ہے، اون دیا تے صفتہ دا نات خواہ قرآن ہے، صورتہ سپارے رنگ نبی دے جمال دا، لب کے لیاواں کتوں سونا تیرے لادا۔ اور میں اور آپ کیا بیان کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس امت کا سب سے افضل شخص، انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے مخاطب کر کے فرمایا یا ابا بکر انما یعرف لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، فرمایا ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی جان ہی نہیں سکتا، جب جان ہی نہیں سکتا تو بیان کیسے کرے گا۔ امام بصیری قصیدہ بردہ شریف والے، انہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا تو ایک شعر لکھا تو لوگوں کو حضور کی تعریف کرنے کرانے کے بارے سبق دیا۔
فرماتے ہیں دع مدعتہ النصارى فی نبیہم، اے لوگو، اے میرے نبی کی تعریف کرنے والوں، اس چیز کو چھوڑ دو جو یہود و نصارہ نے اپنے نبی کے بارے کہا ہے۔ نصارہ نے اپنے نبی کے بارے کہا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہہ دیا، استغفر اللہ، اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ آپ کہتے ہیں دع مدعتہ النصارى فی نبیہم، نصارہ نے جو اپنے نبی کے بارے کہا تم وہ حضور کے بارے نہ کہنا، ہے جی، وَحْكُمْ بِمَا شِئْتَ فِيهِ وَاحْتَكِمِ، اس کے علاوہ تم جو کچھ کہہ سکتے ہو حضور کی شان میں کہہ دو، لیکن میرے آقا علیہ السلام جو تم کہو گے اس سے بھی بلند ہے۔ تو حضور کی تعریف بیان کی ہی نہیں جا سکتی۔ ہم تو صرف حضور علیہ السلام کے خصائص بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کو جو کچھ معجزات، جو کچھ کمالات عطا فرمائے، وہ سارے کے سارے جتنے بھی انبیاء گزرے، کسی کو 2 معجزے، کسی کو 1، کسی کو 9، کسی کو 10، 20، جتنے بھی کمالات کسی کو عطا فرمائے وہ سارے کے سارے حضور علیہ السلام کو بھی عطا فرمائے۔ اور اس سے ہٹ کر کوئی ایسے کمالات، ایسے معجزات حضور علیہ السلام کو عطا فرمائے گے جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ان معجزات کو، ان کمالات کو کہا جاتا ہے خصائص۔ کیا کہا جاتا ہے؟ خصائص، کہ یہ حضور کے ساتھ خاص ہیں، اس کے علاوہ اور کسی نبی علیہ السلام کے اندر نہیں پائے جاتے۔ ہم تو وہ خصائص بیان کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کسی بھی نبی علیہ السلام کی توہین کرنا، ادنا سی توہین کرنا، یہ دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ ہم دیگر انبیاء کی بھی شانیں بیان کرتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی خصائص بیان کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے کہ آپ نے پتھر کے پانی کے اندر آپ نے عصا مارا تو 12 چشمے، 12 راستے بن گئے، اور پتھر کے اوپر عصا مارا تو پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ پتھروں سے پانی آج بھی نکلتا ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے وہاں سے پانی نکالا جہاں سے کبھی نکلا ہی نہیں۔ حضور کی مبارک انگلیوں سے 5 چشمے جاری ہو گئے پانی کے، ہے جی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام، آپ نے کشتی کی تیاری کی، سب سے پہلے کشتی آپ نے بنائی، لکڑی کی کشتی اتنی بڑی بنائی کہ اس کے اندر اپنے ماننے والوں کو سوار کیا، ان کو ڈوبنے نہیں دیا۔ تو کشتی تو آج بھی لوگ بناتے ہیں اور پانی پر تیراتے ہیں، لیکن میرے آقا علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے کہ آپ نے پتھر کو اشارہ کیا، وہ بھی پانی پر تیرتا ہوا حضور کے قدموں میں آیا ہے جی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود آگ میں کود گئے تو آگ آپ کے لیے گلزار بن گئی، لیکن میرے آقا علیہ السلام جس چیز کو ہاتھ لگا دیں آگ اس کے لیے بھی گلزار بن جاتی ہے جی۔ یہ آپ کے کمال۔ یوسف علیہ السلام کی کیا کرامت، کیا معجزہ آپ کا، کہ آپ کا حسن و جمال، آپ کا معجزہ تھا کہ مصر کی عورتوں نے آپ کا حسن و جمال دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹ لی، لیکن حضور علیہ السلام کے نام پر مردان عرب اپنے سر کٹوا دیتے ہیں جی۔ تو دیگر انبیاء کو جو بھی معجزات عطا فرمائے وہ سارے کے سارے حضور کو عطا فرمائے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی نہیں، اس طرح نہ کیا کرو کہ دیگر انبیاء کی بات کر کے پھر حضور کی بات، ویسے حضور کی شانیں بیان کرو۔ یاد رکھیے، دیگر انبیاء کا ذکر کر کے حضور کی شانیں بیان کرنا یہ میرے آقا علیہ السلام کا اپنا طریقہ ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 3661 ہے جی۔ اس میں میرے آقا علیہ السلام اپنی شانیں خود بیان کرتے ہیں، تو عربی الفاظ بھی حصول برکت کے لیے سنیے۔ حدثنا زمعۃ بن صالح عن سلمۃ بن وہرام عن اکرمۃ عن ابن عباس قال جلس ناس من صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينتظرونه قال فخرج حتى اذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون فسمع حديثهم وقال بعضهم ان الله عجبا اتخذ من خلقه خليلا اتخذ ابراهيم خليلا وقال اخر ماذا باعجب من كلام موسى كلمه تكليما وقال آخر فعيسى روح الله وكلمته وقال آخر آدم اصطفاه الله ودخل عليهم وسلم وقال قد سمعت كلامكم وأعجبكم إن إبراهيم خليل الله وهو كذلك وموسى نجي الله وهو كذلك وعيسى روح الله وهو كذلك وآدم اصطفاه الله وهو كذلك ألا وأنا حبيب الله ولا فخر اب کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی محفل لگی ہوئی، تو حضور علیہ السلام کے صحابہ پہلے نبیوں کا ذکر کر رہے ہیں مسجد نبی شریف میں،
بیٹھے حضور کے دروازے کے سامنے، تو صحابہ پہلے انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں واہ واہ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا مرتبہ مقام عطا فرمایا کہ ان کو کلیم اللہ کا اعزاز عطا فرمایا۔ دوسرے صحابی بولے واہ، مقام تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی بڑا ہے، ان کو روح اللہ اور کلمۃ اللہ کا لقب ملا ہے۔ تیسرے بولے کہ آدم صفیح اللہ ہے، چوتھے بولے ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام محفل میں تشریف لائے، فرمایا صحابہ میں نے تمہارا کلام بھی سنا ہے، تمہارے تعجب کو بھی دیکھا ہے، بے شک ابراہیم کلیم اللہ ہیں، موسیٰ خلیل اللہ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، آدم صفی اللہ ہیں اور عیسیٰ روح اللہ ہیں، لیکن دل کے کان کھول کے سنو، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا محبوب بنا کے بھیجا ہے۔ حضور فرما رہے میرا مرتبہ مقام مجھے اللہ تعالیٰ نے محبوب بنا کے بھیجا۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے اپنی مزید شان بیان کی، فرمایا انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ، اے صحابہ قیامت کے دن لواء حمد میرے ہاتھ میں ہوگا، تحتہ آدم و دونہ ولا فخر، فرمایا آدم و بنی آدم سارے میرے جھنڈے کے سائے نیچے ہوں گے، لیکن میں اس بات پر فخر نہیں کرتا۔ اور پھر فرمایا انا اول شافع و اول مشفع ولا فخر، صحابہ سب سے پہلے قیامت والے دن میں شفاعت کروں گا اور میری شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی، ولا فخر، لیکن میں اس بات پر بھی فخر نہیں کرتا۔ حضور اپنی شان خود بیان کرے، فرمایا انا اول من یحرک حلق الجنۃ فیفتح اللہ لی ویدخلنیها ومعی فقراء المؤمنین ولا فخر، فرمایا صحابہ کل قیامت کے دن سارے نبی اپنی اپنی امتوں کو لے کر جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے، کسی نبی کے اندر جرأت نہیں ہوگی کہ جنت کا دروازہ کھلوا سکے۔ انا اول من یحرک حلق الجنہ، صحابہ سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پر دستک دوں گا، فیفتح اللہ لی، اللہ جنت کا دروازہ کھولے گا، لی تو میرے لیے کھولے گا، ویدخلنیها معی فقراء المؤمنین ولا فخر، اب میرے بعد جو جنت میں جائے گا وہ میرا صدقہ جنت میں جائے گا۔ دروازہ کس کے لیے کھلے گا؟ حضور کے لیے۔ حضور فرماتے ہیں پھر میں سب سے پہلے اپنی امت کے غریبوں کو لے کر جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ غریبوں کا لفظ مع الفقراء المؤمنین، مومنوں میں سے جو غریب لوگ ہیں۔ آج لوگ کہنا کہتے ہیں جی محفلہ موفلہ کرنا تو غریباں کا کام ہے جی، کئیوں کی اس طرح کی بات ہے غریب لوگ کرتے ہیں، تو بھئی ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے ہمارے مقدر میں حضور فرما رہے غریباں میں پہلے سب تو پہلے جنت لے کے جانا ہے۔ حضور فرماتے پھر میرے بعد جس چیز کو بھی جنت ملے گی وہ میرا صدقہ ہی جنت ملے گی ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے پھر اس حدیث پاک کے آخری الفاظ فرمایا انا اکرم الاولین والآخرین ولا فخر۔ صحابہ کرام پہلے انبیاء کا ذکر کر رہے تھے نا، ان کی فضیلتیں، ان کی عظمتیں، حضور فرما رہے ہیں اے صحابہ انا اکرم الاولین والآخرین ولا فخر، صحابہ یاد رکھو میں پہلوں کا بھی سردار ہوں، میں پچھلوں کا بھی سردار ہوں، جتنے آگے اور جتنے آنے میں سب کا سردار ہوں، ولا فخر، لیکن میں اس بات پر بھی فخر نہیں کرتا۔ یہ حضور علیہ السلام کا اعزاز۔ اب پھر مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث پاک نقل کر کے نا اس پر تبصرہ فرماتے ہیں۔ وہاں سے حضور علیہ السلام اپنی اتنی شانیں بیان کرنے کے بعد، ہر شان بیان کرنے کے بعد فرماتے ولا فخر، میں فخر نہیں بیان کرتا، میں فخر نہیں کرتا۔ حالانکہ دیکھیں نا حضور فرماتے میرے جھنڈے کے نیچے آدم و بنی آدم سارے ہوں گے، وہ آدم علیہ السلام جو تمام انسانیت کا نقطہ آغاز ہے، مسجود ملائکہ ہیں، سب سے پہلے خلیفہ ہیں، خلیفہ اللہ کے خلیفہ، تو فرمایا وہ بھی جھنڈے کے سائے نیچے تھے، تو بات تو فخر کی ہے نا، بات فخر کی ہے، لیکن حضور فرماتے میں فخر نہیں کرتا۔ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ، وہ خلیل اللہ کا لقب پانے والے، جلتی ہوئی آگ میں مسکرا کر داخل ہونے والے، اور اپنے بیٹے کی گردن پر رب کی رضا کی خاطر چھری رکھ دینے والے، وہ خلیل اللہ بھی آپ کے جھنڈے کے سائے نیچے، بات تو فخر کی ہے نا، لیکن حضور فرما رہے میں فخر نہیں کرتا۔ موسیٰ کلیم اللہ صحیح طور اللہ سے ہم کلام ہونے والے، وہ بھی آپ کے جھنڈے کے سائے نیچے، لیکن حضور فرماتے میں فخر نہیں کرتا۔ فرماتے یہ کیا بات؟ پھر خود ہی جواب دیتے
کہتے ہیں بھئی حضور علیہ السلام فرما رہے گویا کہ فخر میں کیوں کروں، فخر تو ان نبیوں کو کرنا چاہیے جن کو میرے جیسا آقا مل گیا ہے، جن کو میرے جھنڈے کا سایہ مل گیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں فخر کیوں کروں، یہ تو فخر ان کو کرنا چاہیے۔ اسی کے لیے کسی شاعر نے کہا فخر کا دل میں دریجہ باز کرنا چاہیے، ارے جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ یہ حضور علیہ السلام کے کمالات ہیں، آپ کے فضائل ہیں کہ 12 نبیوں نے خود دعا کی ہے، 12 نبیوں نے خود دعا کی، تمنا کی کہ یا اللہ ہمیں حضور کا امتی بنا دے۔ کیا مرتبہ مقام ہوگا، اس لیے ہم سے کہتے ہیں سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ، سب سے والا ہو اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہا۔ اور کئی نہ دوزہ کہتے ہیں جی یہ کہتے ہیں سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ، یہ نہیں سمجھ آتی کیسے سب سے اعلیٰ۔ یاد رکھیے حضور علیہ السلام کی عظمت و شان کو سمجھنے کے لیے اپنی عقل اور اپنی سمجھ کو کبھی معیار نہ بنائے۔ یہ نہیں ایمان پھر کس کا نام مگر سمجھ کے ہی سارا کچھ ماننا ہے۔ ڈاکٹر اقبال کیا کہتے ہیں عقل قربان کن پاپے سے مصطفیٰ۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں جی دنیا میں جہاں جاؤ عقل ساتھ لے کے جاؤ، لیکن جب در مصطفیٰ پہ حاضر ہو تو عقل گھر چھوڑ گیا ہے جی۔ یہاں جو عقل لے کے آیا وہ ابو جہل بن گیا، جو عشق لے کے آیا وہ صدیق اکبر بن گیا۔ تو یہاں عقل سے نہیں بات چلانی، اتھے بن پڑھیاں گل بن دیئے، اسا سب کتاباں پڑھ لٹھیاں، نہ علمہ وچ پھسا سانوں تے کوئی یار دی گل سنا سانوں۔ تو ہمارا عقیدہ یہ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کی عظمت و شان کو دل و جان سے تسلیم کرتے رہنے کی اور آپ کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔